ہفتہ ہفتہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے اس کو دیکھا ماشاء اللہ ہمیں شروع ہوئے آج 80 سے لے کے سمے 2007 ہو گئے، 27 سال ہو گئے تقریباً ماشاء اللہ. اس وقت سے اذان دے رہے ہیں اللہ کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 7 سال اللہ کے لیے اذان دے، اجرت نہ لے اس پر، اللہ کی رضا کے لیے جنت واجب ہو گئی. 27 سال سے وہ شخص اذان دے رہا بغیر اجرت اللہ کے لیے، یعنی کاروبار اپنا کرتے ہیں اذان دینے کے لیے. اور ماشاءاللہ اللہ نے عزت ایسی عطا فرما دی کہ نمازیں بھی امام صاحب کی غیر موجودگی میں پڑھا دیتے. تو الحمدللہ وہ میرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے قبول فرما لیں. تو کوآپریٹو مارکیٹ کے لوگ تو شاید مجھے یاد بھی نہ ہو کہ کون میرے پاس آیا، لیکن قرب و جوار کے لوگ آئے. اور اسی طریقے سے ہر جگہ ہوتا ہے تقریباً کہ قرب و جوار کے لوگ عام طور پہ محروم رہتے ہیں اور دور والے فائدہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ گھر سے گھر ملا ہوا ہے، پیٹ سے پیٹ ملی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے بعض حضرات نے یہاں تک کہا کہ بعض لوگ بہت شیخ کے قریب رہتے ہیں تو بعض اوقات وہ غرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نتیجتاً سب سے زیادہ نقصان انہیں کو پہنچ جاتا ہے. لیکن ہر ایک کا یہ معاملہ نہیں جو قاعدے قانون سے ہٹ کر چلے. لیکن اگر قاعدے قانون میں رہ کر چلے تو یقیناً ساتھ رہنے والے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، فیض بھی پہنچتا ہے انہیں. دونوں ہی بات ہے. تو میرے عزیز بھائی یہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 سلسلے رکھے ہیں. ایک رجال اللہ کا سلسلہ ہے، ایک کتاب اللہ کا سلسلہ ہے. یعنی یہ دونوں سلسلے اللہ نے نازل فرمائے. کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی اور رسول بھی اللہ نے نازل فرمائے. آدمی خود چاہے کہ میں کتاب کو سیکھ لوں تو ممکن نہیں ہے. کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی بھیجیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کتاب لٹکا دیتے اور کہتے کہ بھئی یہ کتاب ہے قرآن مجید ہدایت کی، بس اس کو پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ، تمہاری ہدایت کے لیے کافی. لیکن ایسا نہیں کیا. نبی آئے اور ان پر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھو. بغیر رجال اللہ کے کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آتی. لازمی طور پر اللہ کے نیک بندوں جنہیں اللہ نے دینی سمجھ اور دینی سوجھ بوجھ دی ہے ان سے آپ سیکھیں گے دین تو دین آئے گا. دیکھیں آج میں نے جو آیت تلاوت کی تھی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں بھی اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں کے ساتھ مل جاؤ اور میری جنت میں چلے جاؤ. تو بندوں کا ذکر پہلے، جنت کا بعد میں. بندوں کے ساتھ ملو گے تو جنت میں جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہ کر ہی جنت میں جایا جا سکتا ہے، تنہا نہیں. تو صحبت ایسی چیز ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اٹھانا، ان کے پاس رہنا، ان کی باتیں سننا. اب چاہے بعض اوقات مواقع ایسے نہیں ہوتے کہ ہر وقت ساتھ رہیں، لیکن جتنا موقع مل جائے. تو بہرحال یہ موقع اللہ تعالیٰ ہر سال عطا فرما دیتے ہیں جن لوگوں کو. یہ بہت غنیمت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گھروں کے آرام چھڑوا کر مسجد میں پہنچا دیتے ہیں. اور یقیناً جو لوگ آئے ان کی بھی سلامتی ہے. تباہ کی بات طبیعت کی سلامتی ہے، اللہ نے ان کی طبیعت میں سلامتی رکھی ہے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں. ورنہ کسی کو کیا پڑی اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کے مسجد میں آگے بیٹھ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. اس پر آدمی کو بس کبھی غرور نہ کرے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. لوگوں کو جا کے مت بتاؤ کہ صاحب اس سال میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ باقاعدہ اس کا اعلان کر دیتے ہیں، گھر والے اعلان کرتے ہیں وہ بچہ اس سال اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں سے جاتے ہیں تو بھی سب جگہ شہرت ہوتی ہے کہ جس سال اعتکاف میں بیٹھا تھا. تو بعض اوقات انسان کے اندر غرور، تکبر، عجب پیدا ہو جاتا ہے، اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے، اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے اوروں کے مقابلے. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اعمال صالحہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. انسان جب ریاکاری کرتا ہے تو بڑے بڑے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور جب ریا کے بغیر ہو تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں وہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے. راستے میں چلتے ہوئے آپ نے کانٹے ہٹا دیے، راستے میں چلتے ہوئے کوئی شاخ دیکھا کہ بہت سے لوگ عالم نہیں ہوتے لیکن ماشاء اللہ اہل علم کی مجلس میں آتے جاتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، تو تقویٰ طہارت میں اچھے اچھے عالموں سے آگے نکل جاتے ہیں.
یہ اللہ کی دین. بہت سارے بزرگ اس کی مثال ہیں. ہمارے حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں، دنیا دار آدمی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی تو ایسے منج گئے اور ایسا قلب ان کا مجلہ اور مزکہ اور مصفہ ہو گیا کہ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے خلیفہ اور بڑے بڑے علماء کرام. اور اسی طرح سے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک وکیل، ایک عام سے آدمی وکیل، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے ایسا مانچ دیا انہیں اور ایسے شیخ کامل بن گئے کہ ان کی صحبت سے دیکھیے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں اب تک. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا سبحان محمود صاحب، سب ان کے خلفاء میں سے، ان کے مریدین میں سے. حالانکہ وہ عالم بھی نہیں تھے، لیکن صحبت کا رنگ اتنا غالب تھا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے تھے کہ میرا تو سب کچھ حضرت ہی، میرا مدرسہ بھی وہی، میرا اسکول بھی وہی، میرا درجہ دورہ حدیث بھی وہی، سب کچھ وہی، اس لیے رنگ بہت غالب. حضرت نہ جانے کتنی کتابیں لکھا. یہ اللہ رب العزت اس سے بھی کام لے لیں. عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، البتہ یہ کہ اتنا علم کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے آدمی حلال و حرام کی تمیز کر سکے. اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ جس سے آدمی سیدھے راہ پر چلنا آسان ہو جائے، جو انسان کو گمراہی سے بچا سکے. اتنا علم تو ہو. اس لیے اتنے علم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایسے مجلسوں میں آتا جاتا رہے جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو آہستہ 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 کان میں بات پڑتی رہے گی اور وہ بات جو کان میں پڑ گئی وہ تمہاری ہو جائے گی. اب جب بھی موقع ہو اس کو بیان کر دو کہ ہم نے یہ بات فلاں موقع پر سنی تھی، فلاں بات. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہی تھا. فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ بیٹھتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور مختلف لوگ جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، آپ کے اقوال لکھ لیے، کسی نے کوئی نقطہ لکھ لیا، کوئی بات لکھ لی. اور یہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں لکھتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا دھیان سے سنوں. اب اگر سنتا ہوں تو لکھا نہیں جاتا. حضرت سے ایک بات یہ عرض کر بھی دی کہ لوگ تو لکھتے ہیں لیکن مجھ سے لکھا نہیں جاتا. حضرت نے ایک بات فرمائی کہ تم خود ہی صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے؟ تم خود ہی صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے؟ فرمایا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا دیکھو بھائی، جو بات تم نے سن لی کان کے رستے دل میں اتار لو اور بس وہ بات اب تمہاری ہو گئی. جب تمہیں یاد آ جائے تم بیان کرو. تو ملفوظ ہو گیا کہ نہیں؟ تو حضرت کی یہ بات ایسی صحیح ثابت ہوئی کہ آج حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھنے والوں میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام لیا. بڑے عجیب و غریب آدمی تھے. بعض نکات ایسے بیان فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں میں سے فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی. جیسے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت مولانا تقی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ غالباً نانک واڑہ میں اجلاس تھا یا کہیں اور تھا، لیکن بہرحال مغرب کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ کے جلدی سے چلے گئے اور اس کے بعد پھر بعد میں عشاء پڑھ کے غالباً نکلے، اجلاس وغیرہ ہو گیا. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے یہ بات پوچھ لی کہ بھئی آج کے اوابین کا کیا بنا؟ ان روز کے معمولات ہیں، اوابین پڑھتے ہو، آج کیا کیا؟ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت وہ تو آج اجلاس تھا اس لیے جلدی فرض پڑھ کے سنتیں پڑھ کے فوراً چلے گئے اور بھئی وہ آج تو نہیں پڑھ سکے. فرمایا کہ الحمدللہ میں نے تو پڑھ لی، بے شک مغرب میں نہیں پڑھی لیکن عشاء کے بعد پڑھی. کچھ نہ کچھ تو ازالہ ہو گیا، اگر اوابین نہ صحیح لیکن کچھ تو ازالہ ہو گیا کہ اس کی جگہ نفل پڑھ لیے کچھ. اور پھر فرمایا کہ دیکھو مولوی آدمی تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فرض واجب ہے اس کی قضا نہیں ہے، اس کی نفلوں کی قضا نہیں ہے. تو بات یہ انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں تو استدلال اس بات سے کرتا ہوں کہ کھانا کھانے میں اگر بسم اللہ والا برکت اللہ آدمی بھول جائے تو درمیان میں دعا آتی ہے کہ نہیں، جب یاد آ جائے پڑھ لو.
کہا کہ ہاں یہ تو ہے، اس طرف کبھی ذہن ہی نہیں کیا. فرمایا کہ بس جب اس بسم اللہ کی قضا موجود ہے جو کہ اپنی کام ہے، تو اگر اوابین رہ گئی ہیں تو بعد میں کسی نے ادا کر لی تو انشاءاللہ ازالہ ہو جائے. حضرت نے یہ بات کہی، میرے ذہن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈالی اس وقت کہ میں نے غالباً کہیں پڑھا کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر رات کو تہجد رہ جاتے تھے تو اگرچہ تہجد کی نماز نفل نہیں ہے اور عام لوگوں پر تو ہے ہی نہیں بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پابندی فرماتے تھے، تو بعض روایات میں آتا ہے غالباً آپ ظہر کے وقت میں پڑھ لیا کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ ازالہ کرنا چاہیے. اگر آدمی کی نفل نمازیں بھی رہ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ اس وقت تہجد نہیں پڑھ سکے، اس وقت اوابین نہ پڑھ سکے، لیکن جب موقع مل جائے 2-4 رکعت نفل پڑھ ڈالو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو اجر و ثواب ملے گا. نہ ہونے سے ہونا بہتر. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض اوقات آدمی کے دل میں کوئی داعیہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس داعیے پر وہ عمل نہیں کر پاتا، تو جب نیک جذبہ ذہن میں آئے، داعیہ پیدا ہو، فوراً عمل کر لیا کرو. اس لیے کہ بعض اوقات ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مہمان ہوتا ہے انسان کی. اگر ہم اس داعیے کی قدر کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ دوبارہ بھی پیدا ہوگا، لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہو سکتا ہے دوبارہ وہ کبھی دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو. اس لیے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بھائی میں 10 روپے صدقہ کر دوں تو فوراً کر دو، اب سوچو مت. ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ 10 روپے جیب میں ہی نہ ہو، جب ہوں گے تو داعیہ کیسے پیدا ہوگا، یا داعیہ پیدا ہو لیکن پیسے جیب میں نہ ہو، یا یہ کہ اس وقت پھر کچھ اور معاملہ پیش آ جائے. اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ساری صورتحال سامنے آئے، آدمی کے دل میں جب بھی کوئی نیکی کا داعیہ پیدا ہو اس پر عمل فوراً کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر پر لا کر بٹھا دیا اور کچھ وقت اپنے ذکر و فکر میں، اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو حق ہے بندگی کا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے جیسا کہ ہمیں حق ادا کرنا چاہیے. وما عرفنا کا حق کا معرفتی، اور جیسا اے اللہ آپ کو ہمیں پہچاننا چاہیے تھا ہم آپ کو ایسا پہچان نہ سکے. اللہ رب العزت کے احکام کو سارے احکام پر جو ہے وہ ترجیح دو. ساری دنیا کے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں، ایک اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کوئی بھائی کو مناتا ہے، کوئی ماموں کو مناتا ہے، کوئی چچا کو مناتا ہے، کوئی کسی کو مناتا ہے. ایک اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن ان کو راضی رکھنے کی کوئی فکر نہیں کرتا. اور اس وقت جو ہے وہ سارے بلکہ جو ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ سب کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اسی وقت تو پہچانا چاہتا ہے آدمی کہ اللہ کے احکام کو ترجیح دیتا ہے یا اپنے دل کے احکام کو. اس نے اپنا خدا جو ہے وہ کسے بنا رکھا ہے؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنی خواہشات نفسانیوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنا رکھا ہے؟ خواہشات نفسانی کو خدا بنانا کیا ہے؟ تو خدا تو وہ ہے جس کی بات مانی جائے. اب جب ہم اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. اس لیے نفسانی خواہشات کی خواہش پر ایسا عمل کرنا جیسا کہ اللہ کی احکام پر عمل کرنا چاہیے، حکم پر کرنا چاہیے. جب آدمی کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. تو ناجائز خواہشات کو تو مسلنا چاہیے، ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹنا چاہیے، اور جو خواہش جائز ہو اس پر عمل کرنا. تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں جو یہ وقت عطا فرما دیا ہے. آج رات بھی شب قدر کی ہے، 23ویں شب، اور ممکن ہے آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہو. ہر رات جاگ کر کچھ نہ کچھ وقت ایسی عبادت کر لو اور دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر یہ رات شب قدر کی رات ہے تو اس رات کے سارے انوار و فضائل ہمیں عطا فرما دیجیے، ساری برکات ہمیں عطا فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اپنے لیے بھی مانگیں، ہمارے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگیں. اور سب سے بڑی بات دین پر استقامت مانگو بھائی. ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی معاشرت ہماری صحیح نہیں ہو. وعدہ کر لیا، پورا نہیں کیا، اسی طریقے سے دوسرے کو تنگ کر دیا، دوسرے کے نظم کی پابندی نہیں کی. یہ سب چیزیں خلاف اسلام، خلاف شریعت. ہمیں
ہر بات کی پابندی کرنی چاہیے. جن باتوں کا ہمیں پابند کیا گیا ہے یہ بات بھی تو دین اسلام میں سے ہے نا کہ جب ہم کسی چیز کے پابند ہو گئے, ہم نے کوئی جو عہد کر لیا, اب اس کی پاسداری ضروری, اس پر پورا عمل کرو. تو نماز روزہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا عمل جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اس سے بچے, آدمی گریز کرے. کوئی دوسرا آدمی اگر کر بھی رہا ہے زیادتی, آپ خاموشی اختیار کریں. بس یہ خاموشی ہی آپ کی طرف سے جواب جاہلہ باشد خاموشی. جاہلوں کا جواب خاموشی, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تکرار کر کے تو آپ بھی اسی کے ہم پلے ہو جائیں گے, اس لیے اس کا ہم پلہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خاموشی کے ساتھ خاموشی اختیار کریں. اور بعض جگہ یہ آتا بھی ہے کہ بھائی السلام علیکم کیا, اذا خاطبهم الجاہلون فقالوا سلاما. قرآن مجید کیا, جب جاہل آدمی تم سے خطاب کرے تو تم السلام علیکم کہہ کے رخ کرو, جواب مت دو اس کو. اگر جواب دینا شروع کر دیا تو پھر جاہل کے ساتھ خام منہ مار دو, پھر تو تم نے اس میں کیا فرق ہوا. اس لیے اس کا جواب صرف یہ ہے السلام علیکم, اور کوئی جواب نہیں. السلام علیکم کے دو مطلب ہیں, ایک تو یہ کہ بھائی تم اس سے الجھو مت, تم اس کو دعائی دو ماشاءاللہ, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس سے رخصت ہو جاؤ, اچھا بھائی ٹھیک خدا آپ, لیکن بحث مباحثہ مت کرو. تو بہرحال میرا عزیز بھائی, دین سمجھنے کی چیز ہے, بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. نہ سمجھ میں آئے تو آدمی سمجھنے کی کوشش کرے, کسی ایسے آدمی سے سیکھ لے, سمجھ لے جو سمجھا ہوا ہو, تو انشاءاللہ پھر یہ ساری باتیں آسان ہو جائیں گی. یہاں پر رہ کر کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں, اچھی کتابیں اگر پاس ہوں, ورنہ انشاءاللہ ہمارے اعتکاف میں ایک ساتھ بیٹھے میں انہوں نے کچھ کتابیں تقسیم کی ہیں, ابھی کی تو نہیں نا, تو کچھ کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیجیے, نماز سے متعلق بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور دیگر اچھی مفید کتابیں ہیں, سیدہ صاحب سے متعلق بھی ہیں, ان کتابوں کا مطالعہ انشاءاللہ مفید ہوگا. اس دوران ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے. کتاب بہترین ساتھی ہے. دوست احباب مسجد میں دوستی وستی مت نبھائیں, یہاں تو آ کر لا تعلق ہو جائیں دوستوں سے. دوست اپنی جگہ پر, ہاں اگر کوئی دین کی بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ بیٹھ جائیں, ورنہ یہ کہ آپ اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں, اور کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا مطالعہ کریں. بات سمجھ میں نہیں آئے پینسل سے نشان لگا دیں, بعد میں کسی سے پوچھ لیں. ذرا اس طرح سے آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے, اور تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھیے ایک ایک قطرہ اگر کسی پتھر پہ پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے, نشان تو پڑ ہی جاتا ہے. اسی طریقے سے دین کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی ہمارے کان میں اگر آئیں گی تو انشاءاللہ وہ اپنا اثر رکھتی ہیں. ایک دن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ باتیں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائیں گی. اس ذخیرے سے پھر صرف یہی نہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچے گا بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے, اور یہاں جو وقت ہم گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے وقت کو کارآمد بنا دے. ہم ایسا نہ ہو, خدا نہ کرے کہ یہاں سے جیسے آئے تھے ویسے واپس چلے جائیں, ایسا نہ ہو, بلکہ یہاں سے جائیں تو ہماری جھولیاں بھری ہوئی ہوں. پھر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھو کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنا اچھا اثر قائم کرو گھر پہ جا کے. یہ نہ ہو کہ 4 دن کے بعد بولیں کہ لوگ دیکھو جی یہ اعتکاف میں بیٹھا تھا اور بھی خراب ہو کے آ گیا. بعض لوگ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں انہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, یہ اعتکاف میں کیا بیٹھا اس وقت سے اور خراب ہو گیا. ایسی بات نہ ہو, بلکہ اپنے اخلاق بہتر بناؤ, لوگوں کے ساتھ اچھے معاملہ کرو, لڑائی جھگڑے سے گریز کرو, جس حد تک ہو سکے اس سے پرہیز کرو. بحث مباحثہ اور مجادلے سے بالکل بچو, اس سے ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچتا. یقین جاتا ہمارے بزرگوں نے بڑے بحث و مباحثوں کے بعد یعنی ابتدان کیے, لیکن بعد میں پھر تجربہ یہی ہوا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصلاحی بات کرتے, بس مثبت بات کرو, منفی خود بخود چھٹ جائے گی. جو منفی بات ہوگی جب آپ مثبت کریں گے تو منفی بات خود بخود ختم ہو جائے گی. ہم نے دین کی بات کرنی ہے, مثلا دین ہمارا یہ سکھاتا ہے, ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, بلکہ ہم یہ کہیں کہ بھئی دین ہمارا یہ سکھا رہا ہے. بس مثبت بات کریے, منفی کو چھیڑیے ہی مت, منفی کی نفی خود بخود ہو جائے گی مثبت سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے اور سوجھ بوجھ عطا فرما دے. اپنا نظام الاوقات کچھ مرتب کر لو. یہاں رہتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ فرائض اللہ کے فضل و کرم سے جماعت سے پڑھنے کو مل جاتے ہیں. سنت موقدہ ہیں پہلے ان کو پڑھ لیں وقت پر. اسی طرح بعد کی سنتوں کو مت چھوڑیے, نفلیں بھی پڑھ ڈالو. اور پھر اس کے بعد جو نوافل ہیں, اوابین ہیں,
کم سے کم 6 رکعتیں. اور بزرگوں نے تو اتنی آسانی فرما دی ہمارے لیے. آج کل تو ہمارے پاس وقتی وقت ہے، ورنہ یہ کہ 2 سنت موقع ہم مغرب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ 4 رکعت مزید پڑھ لو نفل ایک سلام کے ساتھ. یہ 6 رکعتیں ہو کر اوابین ہو جائیں. تو کتنا آسان ہو گیا معاملہ. اسی طریقے سے عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں، فرائض واجبات سنت نفل پڑھ لیے، تراویح پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر اگر جی چاہے تو کھانا وانا کھا کے آرام کر لیں، سو جائیں تھوڑی دیر. بہتر یہ ہے کہ ابھی مجھے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ابتدائی رات میں لوگ آسانی سے جاگ لیتے ہیں، لیکن جب 2 بجے سو جاتے ہیں تو 4 بجے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اگر یہ کر لیا کریں کہ رات کو جلدی سو جائیں، اور بجائے اس کے کہ ہم 12 بجے جاگ رہے ہیں یا 1 بجے جاگ رہے ہیں، اگر 3 بجے اٹھ جائیں تو 3 سے 5 تک 2 گھنٹے ہیں. اس میں آدمی جو ہے وہ چاہے قیام اللیل بھی پڑھ لے، چاہے نوافل بھی پڑھ لے، سنتیں ہی پڑھ لے، جو چاہے کرتا رہے. اس میں یہ کہ جب اٹھ گئے تو اب پھر سحری کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آرام سے سو جائیں. تو یہ بظاہر ایک اچھا عمل لگ رہا ہے، لیکن آسانی دیکھ لیں کس میں ہے. اگر اس میں ہی آسانی ہے جیسے چل رہا ہے معاملہ تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ کہ اگر جلدی سو جائیں. لیکن عام طور پر نیند آتی نہیں لوگوں کو، ابتدا میں آتی نہیں. تو جیسے بہرحال مناسب ہو آپس میں مشورہ کر کے مجھے بتا دیں کہ کیا کرنا ہے، اس کے مطابق کر لیں. کیونکہ آپ کی سہولت اصل چیز ہے کہ آپ کو کس میں سہولت ہے. اور آج کل اصل میں ہر آدمی یہ بھی سوچتا ہے اس کو ڈیوٹی پہ تو جانا نہیں. اس لیے اگر ساری رات بھی جاگتے رہے اور 1-2 گھنٹے بھی سونے کو مل گیا اور فجر کے بعد اشراق پڑھ کے سو گئے تو 12 بجے تک کون اٹھانے والا. اس لیے نیند بھی پوری ہو جاتی ہے ایک طرح سے. بہرحال اپنی سہولت دیکھ لیں، لیکن اوابین پھر اشراق چاش اگر زیادہ نہ پڑے جائیں تو 2-2 رکعتیں پڑھ لیں. اب اگر اشراق کے بعد جاگنا مشکل ہو، اشراق کے ساتھ ہی چاش بھی پڑھ لو. 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لیں، 2 چاش کی نیت سے پڑھ لیں. 4 رکعت پڑھنے کا. قرآن مجید کی تلاوت رات میں اپنی کر لیں، اور بہت سے اوقات ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. انشاءاللہ میں تفصیلی طریقہ اس کا کل بتا دوں گا اللہ نے چاہا تو. صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. تو اپنے اوقات کو بہرحال اچھے طریقے سے گزاریں. بہت زیادہ بات چیت میں، بہت زیادہ دنیا کے جو ہے ادھر ادھر کسی کی غیبت میں، اس سے بجائے اس کے کہ ہمیں فائدہ پہنچتا ہے نقصان ہی پہنچتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچیں. بس انشاءاللہ آپ لوگ اپنے انفرادی اعمال اگر کرنے ہوں تو کر لیجیے، ورنہ آرام کریں. کل اللہ نے چاہا ہو گیا.